اسی لیے کر رہے ہیں کہ ان کے خیال میں مسلمان امت بے حس ہو جائے اور ہم قرآن کی جتنی بھی توہین کریں اس کے اوپر کوئی ری ایکشن نہ آئے. اس لیے میں آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں, میں نے پہلے بھی کہا کہ ہم صرف ریٹارک کے اوپر جاتے ہیں, ایکشنز کی طرف نہیں جاتے. ہم صرف ٹوتھ-لیس ریزولوشن پاس کرتے ہیں, اس کا کوئی حیثیت نہیں ہوتی. میں آپ سے درخواست کرتا ہوں, دستبستہ درخواست کرتا ہوں کہ حکومت کو ایک تو فوری طور پر ڈنمارک اور سویڈن کے سفارت خانوں کو بند کرنا چاہیے, سفارتی عملے کو پاکستان سے نکالنا چاہیے. ہماری ریڈ لائن ہے قرآن. واگا بارڈر کے اوپر اگر کوئی حملہ کرے تو ہم کیسے رہ سکتے ہیں؟ تو قرآن کو جلایا جا رہا ہے, پاؤں تلے روندا جا رہا ہے, پھاڑا جا رہا ہے, اور ہم بیٹھے ہوئے ہیں. تو سفارتی عملے ڈنمارک اور سویڈن کو فوری طور پر یہاں سے نکال دیا جائے, اور پاکستان کی سفارتی عمل اگر ان ممالک میں ہے تو ان کو واپس بلایا جائے تاکہ اپنی نفرت کا اظہار ہم کریں ڈنمارک اور سویڈن سے, اور پاکستانی قوم کی جذبات کی ترجمانی کریں. اور دوسرا کام یہ کریں, OIC میں لیجسلیشن کریں, اس کو ٹیررزم قرار دیں. ٹیررزم یہ فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہے. آپ لیجسلیشن پرپوز کریں, میں بھیجتا ہوں میں کر. اور دوسری اس کے ساتھ مسٹر چیئر, اس کے ساتھ یہ کہ OIC کا جو اجلاس 31 کو ہو رہا ہے, اس میں آپ پولیٹیکل, اس میں آپ ٹریڈ, اور اس میں آپ ڈپلومیٹک, جب تک قرارداد کے پیچھے یہ 3 اقدامات نہیں ہوں گے, پولیٹیکلی, ڈپلومیٹکلی اینڈ ٹریڈ, فائنینشل, جب تک آپ یہ بائیکاٹ نہیں کریں گے, ریڈ لائن نہیں کھینچیں گے, تو ان تقریروں سے, ان ریٹورک سے, ان قراردادوں سے آپ صرف قوم کو دھوکہ دے رہے ہیں. تو میری یہ درخواست ہے کہ آپ کم از کم یہ 3 اقدامات کریں. پرپوز کریں آئیں چیمبر میں لکھ کے بھیجتا ہوں. آخری بات مسٹر چیئرمین, آخری بات یہ کہ دیکھیں یہ اتوار کا دن ہے, اتنے اہم بل آپ لوگوں نے یہاں رکھے ہوئے ہیں, سنڈے ہیں. ہمارا تو یہ تھا کہ یہ چلو خصوصی طور پر ایک اجلاس ہے جو کہ ایک ضرورت ہے ہماری رولز کی, تو اس کے تحت ہو جائے گا. لیکن اتنی اسٹریٹجک لیجسلیشن اتوار کے دن رکھنا یہ درست نہیں ہے. تو میری آپ سے درخواست ہوگی کہ رولز کو بلڈوز نہ کیا جائے اور اس کو کمیٹیز کو بھیجا جائے. جی آنریبل سر, میں بولنے دیتا ہوں سر, دیتا ہوں. آنریبل سینیٹر بزنجو صاحب. جناب چیئرمین, میرا سر بلز کے حوالے سے ایک تجویز ہے. میرا کہنا یہ ہے کہ بجائے سیکنڈوں منٹوں میں یہ بل پاس کرنے کے بجائے کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ قواعد اور ضوابط کے مطابق ان کو پہلے متعلقہ کمیٹیوں میں بھیج دیں تاکہ وہاں پہ سر سیر حاصل. ڈاکٹر صاحب تشریف رکھیں پلیز. آپ کیوں کھڑے ہوتے ہیں جب آپ اس کی بات نہیں, آپ تشریف رکھیں. یہ چیئر کی ڈیسیجن ہے, اس لیے کھڑے نہ ہوا کریں. میری ہمبل سبمیشن ہے آپ سے. آپ دیکھیں, آپ سارے میرے لیے معزز ہیں, اپنے جگہوں پہ کھڑے ہوتے ہیں, اچھا نہیں لگتا. جی تاکہ سر اس میں وہاں پہ سیر حاصل بحث ہو, اور اس بحث کی روشنی میں جو ترمیم اور اضافے ہوں جو سب کو اس صورت میں قابل قبول ہوں گے. ٹھیک. آنریبل سینیٹر مومن صاحب. سر آپ دیکھ اس طرف رہے تھے, نام میرا لے لیا, تھینک یو جی. اچھا سر, میں اسی بات کو آگے بڑھاؤں گا. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ سنڈے والے دن, چھٹی والے دن ہم وہ بل کیوں پیش کریں. کیا کوئی ایسی ایمرجنسی آ گئی ہے پاکستان میں کہ ہم لوگ ابھی سنڈیز کو یا پبلک ہالیڈیز والے دن ہم لوگ آ کے یہ کریں گے؟ کوئی ایسی بات ہے یا نہیں ہے؟ نمبر 2, کیا یہ ساری چیزیں اگر ہم پراپر طریقے سے کریں تو ان کی ویلیڈیٹی بنتی ہے, ان کا ایک وزن بنتا ہے. اگر ہم ہیسٹ میں کوئی کام کریں جسٹ بیکاز کہ گورنمنٹ سمجھتی ہے کہ بھئی ان کا ٹائم کم ہے اور وہ ہیسٹ میں کر رہے, دین ہیسٹ میکس ویسٹ. سو میری آپ سے یہ ہوگی کہ یہ اس قسم کی چیزیں جو ہے نا, دیٹ ڈزنٹ لک نائس. ہر ایک بندہ پوچھتا ہے کہ سنڈے کو کیوں بلائے, سنڈے کو کیوں بلائے. ہمیں بھی نہیں پتا سنڈے کو کیوں بلائے. اس قسم کی چیزیں کیونکہ آپ پارلیمانی لیڈر اپنے پارٹی کے نہیں, ان سے پوچھ لیں. تھینک یو جی. یہ ڈیسیجن ہوا تھا جس دن پہلا بزنس ایڈوائزری کی میٹنگ میں ہوا تھا, 2 دن چھٹیز کا تھا, اس وجہ سے بلایا تھا. جی جی ڈاکٹر صاحب. جی ڈاکٹر صاحب. تھینک یو جی. جی آنریبل سینیٹر شہری رحمان. تھینک یو چیئرمین صاحب, شکریہ. بالکل میں سمجھتی ہوں پارلیمانی لیڈرز موجود تھے ہر میٹنگ میں جس پہ یہ فیصلہ ہوا, اور ماضی میں ہم بہت دفعہ سیٹرڈے کو بھی اور سنڈے کو بھی ڈیز کمپلیشن کے لیے کوئی ممانعت ہے ہی نہیں, جس وقت چاہے سیشن بلایا جائے. بہت دفعہ کر چکے ہیں. اور ایک میں گزارش کرنا چاہتی ہوں, سینیٹر بزنجو صاحب نے بھی بات کہی اور بہت ممبران نے
فاضل ممبران نے یہ ایک بات کہی ہے اور بہت موضوع بات ہے کہ اتنی یہ کمیٹیوں میں کیوں نہیں جا رہے, اجلت کیوں ہو رہی ہے. تو پھر ایک ٹائم ٹیبل ہو سکتا تھا ایک دن کی کمیٹی چیئرمین صاحب, کیونکہ شاید فاضل ممبران کو یہ نہیں معلوم کہ جب نیشنل اسمبلی اپنا ٹرم کمپلیٹ کرتی ہے تو جو بلز وہاں شروع ہوتے ہیں جی, عجیب بات ہے لیکن ہے یہ لازمی طور تو ہونا چاہیے کہ جو سینٹ میں آگئے وہ سیف ہے اور سینٹ پھر پاس کرتی رہے, ایسا نہیں ہوتا. وہاں سے جو آئے ہیں جو رول ہے آپ صداقت کر دیں جی کہ وہ ختم ہو جاتے ہیں, انفرکشس ہو جاتے ہیں اگر اس ڈیٹ تک پاس نہیں ہوئے. یہ ایک قانون کا حصہ ہے, آپ کے رولز کا حصہ ہے, اور شاید یہ اس وجہ سے تھوڑی سی اجلت ہوئی ہے کہ کمیٹیوں میں رک جاتے ہیں بلز. تو شاید یہ بات بار بار ہمیں بتانی چاہیے کہ جو نیشنل اسمبلی میں بل نکلے گا, اس وقت نکلا ہے سمجھ کل نکلا ہے اور سینٹ میں آ کے پڑا ہے, تو جو جتنے بھی بلز نیشنل اسمبلی سے اوریجنیٹ کیے ہوئے ہیں وہ سب انفرکشس ہو جائیں گے جس دن نیشنل اسمبلی کی زندگی ختم ہوتی ہے, اس کا ٹرم ختم ہوتا ہے. تو دیٹ از پرہیپس ون آف دا ریزنز بزنجو صاحب, یہ بھی ایک وجہ ہے. اور شاید اور بہت سارے بلز جو ہیں وہ بالکل ہماری ایڈوائس سے, آپ سب کے کاؤنسل سے, آپ سب کی مشاورت سے بہتر بنتے. کچھ بلز ایسے بھی ہیں جو ممبران نے آبجیکٹ کیے ہیں اور میں سمجھتی ہوں کہ چلیے اگر جلدی میں ایسا ہوا ہے تو کوئی ممانعت نہیں ہے چیئرمین صاحب, آپ نشاندہی کر دیں کہ امینڈمنٹس سینٹ ابھی بھی نیشنل اسمبلی کے بعد بھی لا سکتی ہے. ہماری چیزیں ختم نہیں ہوں گی, میں خود لانے والی ہوں کچھ امینڈمنٹس, وہ ختم نہیں ہوں گی, وہ نئے نیشنل اسمبلی میں جائیں گی فار کنسیڈریشن اینڈ آل دیٹ. تو پلیز حوصلہ رکھیں, ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ ہیں کہ اجلت کی لیجسلیشن جو ہے وہ کسی کو اچھی نہیں لگتی. آپ نے اگر بلڈوز کیا تھا جس طرح کیا ہے, میں نہیں کہنا چاہتی, ہم آپ کی مطلب عکس میں نہیں ہونا چاہتے, اور اگر بہتری لانا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ پلیز کوآپریٹ کریں. شکریہ. آنریبل سینیٹر عرفان صدیقی. بہت شکریہ جناب چیئرمین. ایک تو میں جو مشتاق صاحب نے قرآن کریم کی بے حرمتی کی بات کی ہے اور آپ نے رولنگ دی ہے کہ وہ آپ کی چیمبر میں آئیں گے اور ان کی خواہش اور پورے ایوان کی خواہش کے مطابق اس پر جو بھی ایکشن ہے وہ ہو جائے گا. ابھی جو محترمہ شری رحمان صاحبہ نے بھی کہا اور ادھر سے بھی آوازیں آئیں, میں چھوٹی سی گزارش کرنا چاہتا ہوں. بینگ ممبر آف اے رولنگ پارٹی, ہمیں شاید یہ کمپلشن ہے کہ ہم اپنا ووٹ دیں ان بلز کو, اور ہم دیں گے, لیکن ایک گزارش یہ ضرور کرنی چاہیے کہ بعض بل بڑے ہی امپورٹنٹ ہیں. مثلا یہ بل جو ہے پریونشن آف وائلنٹ ایکسٹریمزم ایکٹ 2023, یہ بہت واسٹ ایریاز کو کور کر رہا ہے سر. یہ 33 آرٹیکلز ہیں اس کے, اور 100 سے زیادہ مور دین 100 اس کی سب کلازز ہیں, اور یہ زندگی کے دائرے کے اندر آنے والے, چاہے کوئی سیاستدان ہے, چاہے کوئی علماء کرام میں سے ہے, چاہے کوئی عام فرد ہے, ان سب پہ محیط ہوتا ہے اور ان کے سب کے حقوق سلب کرتا ہے, ان کے حقوق پہ قدغنیں لگاتا ہے. اور کل جب یہ بل, اب یہ قومی اسمبلی سے نہیں آیا, وہاں نہ اس نے دیکھا ہے اسٹینڈنگ کمیٹی نے, نہ ایوان نے دیکھا, یہ ڈائریکٹ ہمارے پاس آیا. ڈائریکٹ ہمارے پاس آنے کے بعد یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے, ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کو قومی اسمبلی میں بھیجنے سے پہلے تھارولی دیکھیں. ہم اس کے ایمز, اس کے آبجیکٹو, اس کے مقاصد, اس کے اہداف سے اتفاق کرتے ہیں, لیکن ہمیں یہ خدشہ ہے کہ یہ قانون اگر جوں کا توں جس طرح ہمارے سامنے آیا ہے منظور ہو گیا, بغیر کمیٹی میں گئے, بغیر اس ہاؤس میں ڈسکس ہوئے, تو پھر ہمارے لیے شاید آنے والے دنوں میں یہ ایک ایسا شکنجہ ہوگا جس میں سے پتہ نہیں کون کون کسا جائے گا, اور پھر وہ کہے گا جی کہ جب قانون بن رہے تھے تو آپ کہاں تھے. یہ میں ایوان کے ریکارڈ پہ لانا چاہتا تھا, اور تاکہ ہمیں یہ بل پاس کرتے وقت یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ 33 آرٹیکلز اور اس کی 100 ذیلی شکیں ہماری آزادی. تھینک یو سر. جی تھینک یو سر. چودھری منظور صاحب ہیں, فارمر ایم این اے, میرے رائٹ سائڈ پہ بیٹھے ہیں. ویلکم ٹو دا ہاؤس. جناب مولانا فیض محمد صاحب.
درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صدق اللہ العظیم۔ جناب چیئرمین صاحب، مختلف موضوعات پر باتیں ہو رہی ہیں۔ کافی دنوں سے اسلامی شاعر کی توہین کی باتیں ہو رہی ہیں۔ کبھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر یورپ والے جملے کستے ہیں، کبھی آپ کی ختم نبوت پر، اور کبھی قرآن کریم کے اوپر۔ یہ کیا ہے؟ اصل میں اسلام ایسا مذہب ہے، سلامتی کا مذہب ہے۔ جب یورپ میں اسلام گیا ہے، مسلمان مرتد نہیں ہوتے، ان کے آدمی مسلمان ہو رہے ہیں۔ ابھی ان کو کیسے اس کو روکیں؟ اس میں یہ ہوگا کہ ہم ان کے نبی کی توہین کریں گے، ان کے کتاب کی توہین کریں گے، جذبات میں آئیں گے، اور پھر ہم کہیں گے کہ یہ دہشت گرد ہیں۔ یہ سارا منصوبہ اس لیے وہ کرتے ہیں۔ لیکن بحیثیت مسلمان ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ قرآن کریم اللہ پاک کی آخری کتاب ہے۔ مسئلہ یوں ہے کہ قرآن مجید کی توہین اگر کوئی کلمے والا کرتا ہے، توہین کی نیت سے گندی جگہ پہ پھینکتا ہے، یہ مرتد ہو جاتا ہے، ایمان سے نکل جاتا ہے، اس کی سزا موت ہے۔ اگر ایسا غیر مسلم ہے جس کی نیشنلٹی ہمارے ملک کی ہے، وہ ذمی اس کو عربی میں کہتے ہیں، اس نے توہین کی، تو اس کی سزا یہ ہے کہ وہ اس کی ذمہ داری جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور وہ بھی مجرم ہے، سزا کا حقدار ہے۔ تیسرا، وہ آدمی جو دارالحرب کا ہے، دارالاسلام کا نہیں ہے۔ مسلمان اور ذمی دارالاسلام کے اندر رہنے والوں کو کہتے ہیں، وہ مسلم اور وہ غیر مسلم۔ باہر والے کو حربی کہتے ہیں۔ حربی ملک چاہے ان کے ساتھ معاہدہ ہو یا نہ ہو، قرآن کریم کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، شاعر اسلام کی توہین کرے، اس کے لیے یہ ہے کہ ان کے خلاف جہاد ہو کہ تم کیوں ایسے کرتے ہو۔ ابھی اس سے تو ہم رہ گئے ہیں، جہاد اقدامی، جہاد دفاعی ہم سے رہ گئے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زبان سے جو ہے پھر تم ان کو کہو کہ یہ غلط ہے۔ اور دوسرا، ان سے قطع تعلقات، جس کو بائیکاٹ آپ بولتے ہیں، یا تو بائیکاٹ جو ہے یہ لازمی ہے کہ ہم بائیکاٹ کریں کہ ہماری قرآن مجید کی توہین ہو، ہمارے نبی کی توہین ہو، اور پھر ہم بیٹھے رہیں اور ان کے ساتھ ہمارے تعلقات ہوں۔ اتنے تک ہے کہ اگر کسی مجلس میں، مجلس چل رہی ہے، دین کے خلاف کوئی بات ہو گئی، فرمایا اس میں نہ بیٹھو، نصیحت کرو، پھر اٹھ کے چلے جاؤ، تو ہم پھر ان کے ساتھ ہمارے معاہدے ہیں۔ اور آپ تعجب کریں گے، ان کا ضد ہے، ورنہ قرآن کریم کے اندر جو یہ توہین کرتے ہیں قرآن مجید کی، چیئرمین صاحب 25 انبیاء کے نام آئے ہیں، 25 انبیاء علیہم السلام۔ موسیٰ علیہ السلام کا نام قرآن مجید میں 136 دفعہ آیا ہے، ابراہیم علیہ السلام کا 59 دفعہ آیا ہے، نوح علیہ السلام کا 44 مرتبہ، یوسف علیہ السلام کا 27 مرتبہ، لوط علیہ السلام کا 27 مرتبہ، عیسیٰ علیہ السلام کا 25 مرتبہ، آدم علیہ السلام کا 25 مرتبہ، ہارون علیہ السلام کا 20 مرتبہ، اسحاق علیہ السلام کا 17 مرتبہ، سلیمان علیہ السلام کا 17 مرتبہ، یعقوب علیہ السلام کا 16 مرتبہ، داؤد علیہ السلام کا 16 مرتبہ، اور اسماعیل علیہ السلام کا 12 مرتبہ، شعیب علیہ السلام کا 11 مرتبہ، صالح علیہ السلام کا 9 مرتبہ، زکریا علیہ السلام کا 7 مرتبہ، یحییٰ علیہ السلام کا 5 مرتبہ، اور ہود علیہ السلام کا 4 مرتبہ، یہ نکلے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا 4 مرتبہ، یونس علیہ السلام کا 4 مرتبہ، یسع علیہ السلام کا 2 مرتبہ، ذوالکفل علیہ السلام کا 2 مرتبہ، اور الیاس علیہ السلام کا 2 مرتبہ۔ حضرت یہ ظالم ایسے ہے کہ ٹھیک ہے مسلمانوں کے ضد میں کہاں اجازت ہے کہ تم اپنے کو عیسائی کہتے ہو،
अपने को मजहबी कहते हो, ईसा अलैहिस्सलाम के नाम को जलाते हो, बीबी मरियम का नाम आया है उसको भी जलाते हो, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी नबी तक अंबिया का उस किताब के अंदर है, ये इनको कहने वाला कोई नहीं, वरना कहाँ गए पहले वाले? होता हारून रशीद, जो एक दफा रूम के बादशाह ने कहा, हारून रशीद तुमने ऐसा किया है, मैं ये तुम्हारे साथ यूं करूंगा, जवाब दो। उसने कहा अल जवाब मा तराहु ला मा तस्मऊ, तूने जो शरारत की है मुझसे जवाब लेते हो, जवाब सुनोगे नहीं, जवाब देखोगे। तो कुछ तो चेयरमैन साहब हमारे इस्लामी ममालिक वाले और हमारे पाकिस्तान इतना तो करें, बाईकाट करें और इनके जो जितने भी हैं उनके सुफरा और मुतल्लिकीन इनको ख़त्म करें। आप सब हजरात इसमें मुत्तफिक हैं? आए हाय, बैठने वालों में से कोई बोलता ही नहीं। ठीक है, बस ये हमारा ईमान है, यकीन करें जितना भी आपस में इख्तिलाफ हो किसी चीज़ के अंदर, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान करीम शायर इस्लाम, इसके कोई बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। अल्लाह ताला चेयरमैन साहब हमारी हुकूमतों को और सबको तौफीक दे, और इनके मकसद उनका ये है कि इनको हम ऐसा करेंगे फिर बताएंगे कि ये दहशतगर्द हैं। फ्रांस के अंदर 40,000 से ज्यादा डॉक्टर हमीदुल्लाह थे, उनका इदारा है, 40,000 से ज्यादा लोग वहां मुसलमान हुए। एक यहूदी के बच्चे हैं, पढ़ते नहीं है स्कूलों में, लंदन में एक स्कूल है, मदरसा है, दीनी मदरसा है, उसके अंदर अपने बच्चों को उसने लाया कि मौलवी साहब इसको मुसलमानों जगह दे दो। इन्होंने जगह दी, इनके किरदार को उन लड़कों ने देखा, बा अखलाक बने और मुसलमान बन गए। अब ये है असल, उनको ये बात उनके लिए है, फिर वो झगड़ा कराते हैं। अल्लाह ताला आपसे हमसे राजी हो, आमीन। वाखिर दावाना ऑनरेबल सेनेटर हिदायतुल्लाह, ब्लड प्रेशर ठीक है ना? शुक्रिया जनाब, शुक्रिया जनाब चेयरमैन साहब। मौलाना साहब ने बड़ी मुफस्सल गुफ्तगू की और आपके भी शुक्रगुजार है कि सेनेटर मुश्ताक साहब को आपने कहा कि मेरे चैम्बर तशरीफ लाइएगा और ताकि आइंदा के लिए लाएअमल तय जी वो ओआईसी को लिखेंगे इंशाअल्लाह। जनाब चेयरमैन साहब, मैं एक पब्लिक इंपॉर्टेंस की इशू पे बात करना चाह रहा हूँ। बलूचिस्तान और फाटा के स्टूडेंट्स काफ़ी अरसे से HSC के सामने भी धरना उन्होंने दिया हुआ था और सुप्रीम कोर्ट ने भी उनके हक में फैसला दिया हुआ है। जनाब चेयरमैन साहब, इस हाउस से अगर एक डायरेक्शन चली जाए कि उनका रिजल्ट 1-2 दिन में डिस्प्ले किया जाए, क्योंकि मेडिकल कॉलेजेस के क्लासेस स्टार्ट हुए 6 महीने हो चुके हैं और अभी तक उनका रिजल्ट डिस्प्ले नहीं किया जा रहा। मेरिट लिस्ट डिस्प्ले करना, किसी को फेवर नहीं करना, खाली उनका मेरिट लिस्ट डिस्प्ले हो ताकि उनके एडमिशन और उनके क्लासेस मिस ना हो जाए। शुक्रिया जनाब। सेक्रेटरी साहब इस पर रिपोर्ट ले लें सेक्रेटरी हेल्थ से। सेनेटर खालिदा अतीब साहब, शुक्रिया ये HEC से ले लें। शुक्रिया जनाब चेयरमैन। अभी बहुत मुफस्सिल गुफ्तगू सेनेटर मुश्ताक साहब ने जो पॉइंट रेस किया उस पर हुई और मौलाना साहब ने उस पर बहुत तफसील से रोशनी डाली। मेरा आपसे कहना यह है कि हमें मजहबी इंतहा पसंदी को रोकने के लिए कोई ऐसा ठोस कानून बनाना चाहिए कि जिसमें मुसलमानों के हवाले से तो चीज़ें आएँ, लेकिन हमारा जो एक अक़लियतों के मुतालिक मामलात हैं वो भी मुतासिर ना हो और पाकिस्तान का वो चेहरा जो एक सॉफ्ट इमेज है वो भी मुतासिर ना हो। लेकिन हमें अपने मजहब के मामले में हर वो कदम उठाना चाहिए जो तौहीन के हवाले से आता हो, जिसमें ना सिर्फ ये, जैसा भी मौलाना साहब ने कहा कि सिर्फ उसमें हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नहीं है, बल्कि तमाम मज़ाहिब के अंबिया का नाम उसके अंदर मौजूद है। इस लिहाज से वो ना सिर्फ ये कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही तौहीन नहीं कर रहे, बल्कि वो उन अंबिया किराम की भी तौहीन कर रहे हैं। तो कानून बनाते वक्त हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि मुसलमानों को तो तहफ़्फ़ुज़ देना ही है कि किसी की जुर्रत ना हो कि कुरान पाक की तौहीन करे, उसको रौंदे, अल्लाह ना करे किसी कोई ऐसी जगह पर उसको ले जाकर उसके ऊपर पैर रखे जाते हैं, उसको सड़कों पर तौहीन की जाती है। ऐसे कानून तो ज़रूर बनाए जाएं, लेकिन मजहबी अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए, क्योंकि ऐसे शरपसंद और इंतहा पसंद अनासिर भी हमारे यहाँ मौजूद हैं जो इस मौके से फ़ायदा उठाकर मजहबी हम आहंगी को मुतासिर कर सकते हैं। शुक्रिया जनाब। ऑनरेबल सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो।
थैंक यू चेयरमैन साहब। पब्लिक ऑफ इम्पोर्टेंस अपनी जगह, मैं इस हाउस में 2 दिन पहले एक स्पीच हुई थी, मैं उस पर बस 5 मिनट आपके चाहूंगा। इत्तेफाक से किसी भी आदमी में इतनी हिम्मत होनी चाहिए, जब सैफ पुराने मत किससे छेड़ दो, कोई पॉइंट ऑफ नहीं, पब्लिक उसी इंपॉर्टेंस पे बात करो। सर 5 मिनट, ये भी पब्लिक इंपॉर्टेंस, जब इन पार्लियामेंटेरियन की जो इंपॉर्टेंस नहीं है तो हम ही पब्लिक को जो नुमाइंदगी करते हैं। किसी भी बंदे में इतनी हिम्मत होनी चाहिए, जब वो अपने कोई भी व्यूज शेयर करे उस पर वो खड़ा उसको रहना चाहिए। आपने देखा, मैं इत्तेफाक से सेशन में नहीं था 27 तारीख वाली में, तो ये पूरा हाउस कह रहा था, और मैं सलाम पेश करता हूं मैं अपने भाई सेनेटर कामरान मुर्तजा साहब को, मैंने उसकी स्पीच बाद में सुनी भी थी, कि उन्होंने जो एक गलत रिमार्क्स थे हमारे फीमेल सेनेटर्स पे एक मिनिस्टर के, तो उन्होंने उठ के उनकी इज्जत भी की, उनसे माफी भी मांगी। वो उसका काम ही नहीं था। जिस बंदे का काम था वो यहाँ हाउस में बड़ा डीठ बन के वो कह रहा था कि मैंने कुछ कहा नहीं, मैंने अच्छा एक ये नहीं डीठ बात अल्फाज में इस्तेमाल कर इसको एक्सपेंड कर देते हैं प्लीज। थैंक यू लेकिन वहां हमें गालियां मिलती हैं, वो स्पंज नहीं करता। वो स्पीकर जब मैंने कोई बात नहीं, आपका हाउस का और मयार है, आप अपने वो हाउस का स्पीकर वहां जब वो उधर की जिम्मेदार में और आप नहीं नहीं सर, इधर नहीं, की बात नहीं कर सर, रहे हैं। ज्वाइंट सेशन था, मैं माजरत से मैं आपको हाथ जोड़ता हूं, क्योंकि देखें जब हम वहां जाते हैं हम उनके मेहमान बन के जाते हैं। लेकिन स्पीकर साहब ने उधर एक्सपेंड कर लिया था। नहीं देखिए सर, स्पीकर साहब का भी ये काम था कि स्पीकर साहब उस वक्त उसको कहते कि आप इसको बंद करें, बजाय उनको वो फीमेल सेनेटर्स को कहते थे कि आप बैठ जाएं। अफसोस होता है, यकीन करें, जब उसी दिन ये बात हुई कि जी नहीं, मैंने नया स्टांस आया उस साहब बहादुर का, उसने कहा कि मैंने ये नहीं कहा था, मैंने तो सारे सेनेटर्स को कहा था, पीटीआई को। चलिए भाई इस पे आ जाते। भाई हमने क्या कसूर किया आपका? पीटीआई के सेनेटर्स ने क्या किया आपका? हम सारे भाई बैठते हैं, हम कभी भी हाउस में एक दूसरे की इज्जत करते हैं, ऐसे कभी नहीं बोले। इसको क्या तकलीफ हुई कि मुझे जहां तक याद है हमारे सारे सेनेटर्स बैठे, हम कभी सियालकोट गए हैं, इसके डेरे पे गए हैं कि इसको तकलीफ पहुंची? नहीं सर, मैं 2 मिनट माजरत से सर, थैंक यू सर। कोई नहीं गया, हम जब वहां नहीं गए तो इसको तकलीफ कौन सी थी? लेकिन हकीकत यह है कि ये आदमी हैबिचुअल है, ये अब्यूज करता है। मुझे तो तजुर्बा है कि मियां नवाज शरीफ साहब को जो स्पीचेस लिख के देते हैं, उनको क्यों नहीं ये ध्यान आता कि ये इनको समझाएं कि आप ऐसे अल्फाज ना बोलें। अगर इस उम्र के हिस्से में भी इतनी बदतमीजी उनमें शामिल है तो ये क्या कब्र में जाके सीखेंगे? कब्र में तो इसी इखलाज पे जूते ही पड़ने हैं। वहां कोई उमर अता बंदयाल या चीफ जस्टिस हाई सुप्रीम कोर्ट या कोई सुप्रीम कोर्ट के जजेस तो नहीं आएंगे जो जिनको गालियां मिले वो कुछ नहीं मानेंगे। कम अज कम आप इसको, मैं तो अपने दोस्तों को जो इल्तिजा करूंगा कि इसमें थोड़ा कंट्रोल करें। इसका 2 दिन पहले बयान आया है, 2 दिन पहले इसका बयान आया है, जो इसकी पार्टी पे खुदकश हमला है, जो 16 महीने वाली गवर्नमेंट पे खुद उनका स्टांस हो जाता है कि जी हमें हुकूमत दी गई थी, हमें कहा जा रहा था कि अप्रैल 19 में आ जाए। मैं तो सिर्फ 2 मिनट बात करके बैठूंगा। वो एक फिल्म है, इंडियन फिल्म, वो मकबूल फिल्म है। वो एक बड़ा जो माफिया होता है उसके पास ऐसा ही बंदा आ जाता है, एमपी जैसे ख्वाजा आसिफ है, वो उसको बैठ के फिल्म में कहता है जी मैं चाहूं तो इंडिया की गवर्नमेंट हटा दूं, मैं चाहूं तो एमएलए हटा दूं, मैं चाहूं तो सीएम हटा दूं। तो वो बंदा उसको कहता है कि पान खाते हो? उन्होंने कहा नहीं खाता। वो पान उठा के उसके मुंह में फेंकता है, वो कहता है कि पान खाया करो, जुबान कंट्रोल में रहती है। तो मैं इनको तजवीज दूंगा कि ख्वाजा आसिफ को पान खिलाएं ताकि उसको जो थोड़ी तमीज में रहे। ये अगर इस तरीके से बात करेगा, गालियां हमें भी देनी आती हैं, हम इसको देंगे नहीं। ये खुद बड़े में बड़ी गाली है। ये कह रहा है कि ये किसी लीडर के लिए चूहा है। भाई आईना, मैं चेयरमैन साहब आपको कहूंगा, ये सारे आपके बैठे लोग आईना तो मंगवाएं, इसका दिखाएं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ये खुद मिकी माउस है, थैंक यू, कैसे चूहा कहता है? थैंक यू जी, थैंक अपनी यू। शक्ल तो पहले आईने में देखे। थैंक यू जी, सेनेटर हिदायतुल्लाह साहब, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। तशरीफ रखें सर, थैंक यू। हो गया सर, आप हो गया जी। शुक्रिया जनाब चेयरमैन साहब। मैं आपको बाद में देता हूं जी, थैंक यू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ूलू आमन्ना बिल्लाहि वमा उन्ज़िला इलैना वमा उन्ज़िला इला इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक़ व याक़ूब वल अस्बात वमा ऊतिया मूसा व ईसा वन्नबिय्यून मिन रब्बिहिम ला नुफ़र्रिक़ु बैना अहदिम मिनहुम व नहनु लहू मुस्लिमून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। जनाब चेयरमैन साहब, जिस तरह स्वीडन में और डेनमार्क में तकरीबन ये इनका एक तरीक़ा बन चुका है कि
وہ قرآن پاک عظیم الشان کے ساتھ وہ اسی طرح رویہ رکھتے ہیں اور مطلب ہے کبھی جلاتا ہے، کبھی اس کی توہین کرتا ہے، کبھی پاٹتا ہے، تو یہ ان لوگوں کا واقعی مسلمانوں کے خلاف ایک سازش ہے۔ قرآن کو وہ کچھ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میرا ہی ذکر ہے، یعنی میرا قرآن ہے، اور میں اسی کا میں خود حفاظت کرنے والا ہوں، کوئی اور کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لیکن یہاں پہ میں نے جو ایک آیت تلاوت کی، اس میں تو ہم یہی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لاتے ہیں سارے انبیاء کے اوپر، اس میں خصوصی طور پر اس میں حضرت قول آمنا باللہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور اس کے بیٹوں کے اوپر والاسباط ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا اسی قرآن کا یہی آیات ہے جی جو اسی قرآن کے اندر ہے، جو اس کو جلانے کا وہ جسارت کرتا ہے، مضموم جسارت کرتا ہے یا اس کو پاٹتا ہے۔ تو اس میں تو یہی ہم بتایا گیا ہے کہ ہم تو اس سارے انبیاء، اس میں جو کچھ ذکر ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور اس کے نسل کے اسباط، اس کے نسل کے جو لوگ آتے ہیں انبیاء میں، اس کے بھی ہم، اور اس میں حضرت جو وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور عیسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا کتابیں ہیں، اس کو بھی ہم مانتے ہیں، اور ہم اس کے یہی کہتے ہیں کہ ہم اس میں کوئی فرق نہیں کرتے، لا نفرق بین احد منہم ونحن له مسلمون، اور ہم اس میں کوئی فرق نہیں کرتے اور ہم بالکل اس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ سلیم صاحب بیٹھیں، تو ہم جب یہی کہتے ہیں تو پھر ان کو کیا ضرورت؟ لیکن میرے خیال میں ان لوگوں کا یہ اصول ہے کہ یہ ہمارے مسلمانوں کے جذبات کو دیکھتے ہیں، اس کو چھیڑنے کی کوشش کرتے ہیں، ہمارے ایمانوں کو چھیڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں کہ اس میں ایمان کتنا رہ گیا۔ وہ کہتے ہیں شاعر، دا باد دا زمانے چی منگا چیڑ ہنسی نہ دے، دا باد دا زمانے چی منگا چیڑ ہنس نہ دے، دا گور چی پمڑو ہیرو کی سرب سری ہمشتا۔ یہ جو زمانے کا بعد یہ جو آندھی چلتی ہے، یہ ہمیں اس طرح نہیں کہ ہمیں چھیڑتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو راگ ہے، یہ جو راگ جو بن چکا ہے ابھی، تو اس کے اندر کوئی چنگاری بھی ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس میں سے الحمدللہ چنگاریاں بہت ہے، یہ اٹھنے والے ہیں اور یہ اٹھیں گے، اور انشاءاللہ اس سے کوئی ان کو فائدہ نہیں ہوگا۔ تو ہم یہ کہتے ہیں، لیکن ایک طرف ہم اپنے اس کے اوپر ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم نے تو بات کر دی، ہم یہاں آ کے پارلیمنٹ میں بات کرتے ہیں، اس کی مذمت بھی کرتے ہیں، اس کے لیے جلوس بھی ہم نکالتے ہیں، لیکن افسوس
کہ جس طرح عملی اقدامات کوئی ہے، جس طرح سفیر کو بلانا، اس کو بتانا، اس کو مطلب ملبدر کرنا، یہ چیزیں اس میں شامل ہو جائے تو میرے خیال میں تمام اس ایوان کا یہی مطالبہ میرے خیال میں صحیح ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اس ملک کے اندر، ہمارے اس ملک کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ایسے واقعات ہو جاتے ہیں کہ اس کے اوپر ہم کوئی بات ہی نہیں کرتے۔ ہم علماء کرام کے قدر کرتے ہیں، ہم علماء کرام کی عزت کرتے ہیں، کیونکہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء کرام یہ انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث ہے۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے آگے ہو جائے اور اس معاملات کو ہم ختم کرے جو ہمارے ملک کے اندر ہو رہے ہیں۔ ابھی ایک مسجد کے اندر دھماکہ ہو جاتا ہے، اس مسجد ایسا نہیں کہ وہ صرف عمارت ہے، اس کے اندر قرآن پاک کے نقشے بھی ہوتے ہیں، اس کے اندر مطلب ہے کہ مسجد کے محراب اور ممبر بھی ہوتے ہیں۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر بھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے ملک میں یہ کام کیوں ہو رہا ہے، اور وہ بھی جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، ایک طرف بھی مسلمان، دوسری طرف بھی مسلمان، یہ جو ہے نا دھماکوں میں مر جاتے ہیں اور قرآن پاک کے اوراق شہید ہو جاتے ہیں، اور وہ مطلب ہے کہ اس کے خون اور اس کے مطلب ہے کہ اس کے اوپر لگ جاتے ہیں۔ تو میرے خیال میں اس کے اوپر بھی ہمیں ایک بات کرنا ہوگا اور اس کے لیے بھی ہم نے اٹھنا ہوگا، اور ہم اپنے علماء کرام سے اپیل کرتے ہیں کہ جس طرح ہم اس معاملے میں ایک جاؤ ہیں، ہم اٹھتے ہیں، اس کے خلاف بات کرتے ہیں، اس کے خلاف جلوس نکالتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس ملک کے اندر جو واقعات ہو رہے ہیں اس کے اندر بھی ہم جلوس بھی نکالے، اس کے اوپر ہم بات بھی کریں اور اس کے اوپر ہم اقدامات بھی کریں۔ اور یہ ریاست کی ذمہ داری ہے، یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کاموں کو منع کرے، کیونکہ ابھی خیبر پختونخوا میں جو لہر بڑھ چکا ہے، ابھی ایک نوجوان کو جو ہے نا شہید کیا گیا، اس ضلع کا ایک ڈی پی او جو آفیسر ہوتا ہے وہاں کا، وہ آئی جی کے سامنے روتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ سر ہم کیا کریں، ہم کدھر جائیں، ہم کس کے پاس جائیں۔ تھینک یو حاج صاحب، بہت شکریہ جی۔ تو یہ میرے خیال میں ایک ہے کہ ریاست کو اس کے اوپر مطلب کے اقدامات کرنے چاہیے اور اس کے خلاف ایسے اقدامات ہونے چاہیے کہ مسئلے حل ہو جائے، اس ملک میں اس میں خوشی آ جائے۔ اگر یہ نہ ہو تو میرے خیال میں ہمارا آنا جانا مشکل ہے۔ آرڈر میں سر دیتا ہوں، بل کو میں دیتا ہوں سر، بل پہلے لے تو کرنے دیں، میں دیتا ہوں سر، آپ سب کو موقع دوں گا، ایسی بات نہیں ہے۔ تشریف رکھیں پلیز۔ آرڈر نمبر 8، آنریبل رانا ثناء اللہ خان، منسٹر فار انٹیریئر، آن ہز بیہاف شہادت تاوان صاحب، منسٹر آف اسٹیٹ فار لا. Please move order number 8. Sir, on behalf of the Minister for Interior, to introduce the bill to provide for prevention of violent extremism, the Prevention of Violent Extremism Bill 2023. Sir. جی میں دیتا ہوں آپ کو، دیتا ہوں سر، آپ پہلے بل کو لیں تو ہونے دیں نا، بل ابھی لے ہی نہیں ہوا ہے، پہلے انہوں نے بات بھی کر لی تھی۔ تشریف ہے جی۔ Sir, on behalf of Minister for Interior, to introduce the bill to provide for prevention of violent extremism, the Prevention of Violent Extremism Bill 2023. سب دوستوں نے اس پہ پہلے بات کر لی ہے، let me place this. Item number 9, sir. اچھا سر ایک منٹ، is it opposed? سر ایک سر آپ سارے بات کریں گے تو مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آئے گا، آپ میں سے ایک بات کریں، میں ضرور ٹائم دوں گا، آپ تشریف رکھیں، جس نے بات کرنی ہے میں دیتا ہوں ٹائم۔ آپ کے امینڈمنٹس میں نے لے لیے ہوئے ہیں، ابھی میں ہاؤس میں پٹ کروں گا۔ سر آپ نے جو 3 امینڈمنٹ دے دیے وہ میرے پاس ہے، میں ابھی پوچھنے تو دیں کہ کمیٹی کو بھیجو، آپ لوگ پہلے سے اٹھ کھڑے ہو گئے ہیں نا جی، میں جو پوچھ رہا ہوں از اٹ اپوزڈ؟ اچھا جی، یہ کمیٹی میں بھجوا دوں یا پیسج پہ لے جاؤں، امپورٹنٹ ہے سر۔ میں آپ دیکھیں نا، میں تو ہاؤس کو پوچھ رہا ہوں نا سر، میری گزارش ہے آپ لوگ تشریف رکھیں، میں بات کرنے کا موقع دوں گا سب کو، اس طرح کھڑے مجھے سمجھ نہیں آئے گا، پھر میں پیسج پہ لے جاتا ہوں، آپ لوگ کیونکہ بات کر نہیں رہے سر، میں دیتا ہوں، کون بات کرے گا؟ لیڈر آپ ہیں آج کل، نہیں سمجھ لوں۔ ثانیہ بیٹھ جائیں پلیز، آپ کے میں نے ایک منٹ تشریف رکھیں جی
میں آپ کو دوں گا سر, میں اس سے پہلے لوں گا ہی نہیں جب تک آپ کی بات نہ سنوں. سر آپ تشریف رکھیں نا, کامران صاحب کیوں اس طرح کر رہے ہیں پلیز. جی سر میں آپ سے بات, سر یہ آپ پہلے بات اپنی پارٹی والوں سے خود کر لینا جی. ہاؤس میں اس پہ بات تو نہ کریں نا, ہاؤس میں آپ اپنے بل پہ تقریر کریں, بے شک آپ کا اختیار ہے, میں آپ کو دے رہا ہوں. سر ایک منٹ جی, آپ بیٹھ جائیں نا. مشتاق صاحب آپ تشریف رکھ, میں دیتا ہوں آپ کو. آپ کے بغیر بل, آپ نے جب تقریر نہیں کی ہے میں نہیں کروں گا, بس وعدہ رہا. آپ بیٹھیں, میں امینڈمنٹس آپ کے لے چکا ہوں, امینڈمنٹ کے ٹائم پھر بولیں نا. امینڈمنٹ جب پٹ کروں تو بولوں گا نا. ابھی تو یہ ڈیسیجن ہونا ہے کہ کمیٹی جا رہے ہیں امینڈمنٹس میں. آپ تشریف رکھیں جی, تشریف رکھیں جی. سینیٹر ہمایوں مومند. شکریہ چیئرمین صاحب. چیئرمین صاحب جیسے پہلے صدیقی صاحب نے بھی اس کے بارے میں کہا تھا کہ جس طریقے کے اس کے اندر اتنا, مطلب یہ اتنا امپورٹنٹ بل ہے کہ جو کہ بہت ساروں کی زندگی کو فرق پڑ سکتا ہے, لیکن جب میں اس بل میں سے گزر رہا تھا مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے رانا ثناء اللہ, اس بل کا نام تو وائلنٹ ایکسٹریمزم ہے, لیکن ایکچولی وہ اس کو لکھنا چاہتے تھے ٹو پریونٹ پاکستان تحریک انصاف فرام ٹیکنگ پارٹ ان دا نیکسٹ الیکشن. مجھے اس کے ایک ایک شق میں سے یہ بدبو آ رہی تھی کہ وہ یہ سارا کا سارا بل جو ہے نا, اٹ از اونلی ٹارگیٹنگ پاکستان تحریک انصاف. ہاں اس کے اوپر جو لیبل ڈال رہے ہیں وہ کچھ اور کر رہے ہیں. میں آپ کو, اور آپ دیکھ رہے ہیں ان کے اتحادی جے یو آئی والے, ان کے اتحادی, یہ سارے مل کے اس کے اوپر احتجاج کر رہے ہیں. میں چیئرمین صاحب آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس بل کو پلیز آپ کمیٹی میں بھیجیں, اس کمیٹی میں سارے لوگ بیٹھ کے اس پہ ڈسکشن کریں, کیونکہ سر اس کے بہت دور رج اس کے نتائج ہوں گے اور بڑے لوگوں کے اوپر اس کا امپیکٹ آئے گا. اگر ہم نے اسی طرح ہی کرنا ہے تو اس سے بہتر ہے آپ مارشل لا لگائیں یا پارشل لا لگائیں. ہم ادھر پارلیمنٹ میں بیٹھے کیوں ہیں؟ پھر لیٹ دا بل کم اینڈ ہم اس پہ ڈسکس ہی نہ کریں, ختم کریں. جب ان کے اتحادیوں کو نہیں پتا کب بل آ رہا ہے تو پھر باقیوں کو کیا پتا ہوگا سر. ٹھیک ہے جی, تھینک یو ڈاکٹر صاحب, آپ کا پوائنٹ آ گیا جی. جی آنریبل سینیٹر کامران مرتضیٰ پلیز. سر ایک بات تو پہلے وہ قرآن شریف کے حوالے سے تھی, اس میں صرف اتنا کہ مشتاق صاحب کو آپ نے بلوایا ہے, یقیناً اچھی بات ہے, مگر تمام پارلیمانی لیڈرز کو بلوائیے تاکہ اس میں سنجیدگی کا جو ہے وہ پتہ چلے کہ تمام پارلیمانی لیڈرز. ٹھیک ہے جی, اچھی سجیشن ہے, کر لیتے ہیں. دوسری بات یہ کہ سر جو بھی اس طرح کی لیجسلیشن ہوتی ہے اس میں لیجسلیشن میں کم از کم اپنی اتحادی پارٹیوں کو اعتماد میں لیا جاتا ہے. یہ اس طرح کی لیجسلیشن ہے سر جس میں آپ اپنے ہاتھ کاٹ رہے ہیں. آج شاید آپ کو یہ پتہ نہیں چل رہا کہ آپ جو ہے نا اس کا نشانہ پتہ نہیں کون یہ بنیں گے, میں بنوں گا, کوئی اور بنے گا, مگر جہاں پہ فنڈامنٹل رائٹس کا مسئلہ آ جاتا ہے, فنڈامنٹل رائٹس آپ کسی نہ کسی حوالے سے جو ہے نا اس کو کرٹیل کر رہے ہوتے ہیں. اگر وہاں پہ لیجسلیشن کرنی ہے اور اس رفتار سے کرنی ہے اور اس طرح سے چھٹیوں میں کرنی ہے تو پھر سر یہ کم از کم جو ہے نا, میں ایک اتحادی سینیٹر کے طور پہ, مجھے نہیں پتا کہ میری پارلیمانی پارٹی کا موقف کیا ہے, مگر میں اس سے اپنی برات کا اظہار کرتا ہوں سر. کل یہ ہم سب کے لیے مصیبت بنے گا, کل یہ سب ہمارے لیے یہ تانا ہوگا کہ ہم نے بیٹھ کے اس ہاؤس میں آپ کی صدارت میں ہم نے اس طرح کی لیجسلیشن کی تھی, اس میں فلاں لوگ بھی موجود تھے, اتنے بڑے بڑے نام, باقی تو سارے چھوٹے چھوٹے ہمارے جیسے ہیں, مگر بڑے بڑے نام بھی تھے, اور اس میں ہم نے یہ سارا کچھ کیا تھا. تو خدا کے واسطے ایسی لیجسلیشن نہ کریں جس سے کانسٹیٹیوشن کی آرٹیکلز جو ہے نا افینڈ ہو رہی ہوں, جس میں کسی کے فنڈامنٹل رائٹس کو آپ لے سکیں, جس میں آپ کے اپنے اتحادیوں کو پتہ نہ ہو. تو اس یہ ہے کہ اس طرح کی لیجسلیشن نہ. طاہر بزنجو صاحب, آپ نے بات تو پہلے کر لی تھی بل سر. میں نے تو پہلے ایک تجویز پیش کی تھی, ابھی لگتا ہے کہ جو ہمارے اتحادی ہیں, کیونکہ سارے بڑے فیصلے تو بدقسمتی سے چیئرمین صاحب دو جماعتیں کر رہی ہیں, ایک پیپلز پارٹی کر رہی ہے اور دوسرا مسلم لیگ. آپ تشریف رکھیں گی یا نہیں؟ تھینک یو جی, اور آپ بھی اپنی سیٹ پہ چلی جائیں پلیز, تشریف رکھیں جی. دوسرا مسلم لیگ نون کر رہا ہے, اور جو پی ڈی ایم میں جو جماعتیں ہیں, پی پی سے تو ظاہر ہے ہمیں کوئی گلہ نہیں ہے کیونکہ پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے, لیکن مسلم لیگ نون سے ہمیں سخت گلہ ہے. اس پیریڈ میں سر جتنے بھی ان لوگوں نے
ये उल्टे सुलटे जो लेजिस्लेशन किए हैं, सॉरी टू से, किसी को इत्तेमाद में नहीं लिया गया। और ये जहां तक इसका ताल्लुक है इस बिल का जनाब चेयरमैन, ये तो जमहूरियत पर एक खुला हमला है। ये आपका रुक रुक कर सांस लेने वाली जमहूरियत के दिन जनाब चेयरमैन, मुझे तो क्या कहते हैं, मुझे तो इसकी मौत नजर आ रही है। और जो लोग आज खुश हैं इस बात पे कि आज ये कानून की जद में कोई और आएगा, लेकिन जनाब चेयरमैन मार्क माई वर्ड्स, मोहतरमा तो जा रही है, इधर ही आपकी बात सुन रही है। कल सर इस मुल्क में जो भी आइन और पार्लियामेंट की बालादस्ती की बात करे, इस मुल्क में मजलूम कौमों की बात करे, कमजोर तबकात की बात करे, सबसे पहले वो इसका निशाना बनेगा। लिहाजा हम इस बिल की निहायत सख्ती से मुखालफत करते हैं, और अगर इसको पेश किया गया तो सर हम टोकन वॉकआउट करेंगे। ऑनरेबल सेनेटर मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब। हमारे इत्तेहादी भाइयों को पता नहीं चल रहा कि कल हमारे साथ क्या होने वाला है। बदकिस्मती से जो हुकूमत बरसर इक़्तिदार होती है उसको मुस्तक़बिल का अंदाज़ा नहीं होता, लेकिन वो फंदा फिर उनके गले में ही आके फंस जाता है। देखिए, बहुत सारे मामलात हैं जो इसके जद में आ जाएंगे। कल आप ये कानून देंगे थानेदार के हाथ में, एसपी साहब के हाथ में, पुलिस के हाथ में। अगर आपने कोई जोर से भी नारा लगाया तो उसने कहा कि तशद्दुद पे उकसा रहा था लोगों को और किसी को मारने की बात की जा रही थी। और हैरानगी की बात यह है चेयरमैन साहब, मैं थोड़ा सा आपसे भी गिला करता हूं कि आज इजलास बुलाने की क्या जरूरत थी। इसको पास करने का मतलब था? बिल्कुल नहीं, आप थे नहीं जनाब, आप गए हुए थे कलात जब बिजनेस एडवाइजरी हुई थी। अपने साथी साथ बैठे, उनसे जरा पूछ लें, छुट्टी का मसला ये नहीं है। शुक्र है कि 10 मुझ पे जरा गिला कम करें अपने। सर ये हाउस का मसला है, 2 दिन जब छुट्टियां ज्यादा डेज काउंट नहीं होते कि आपने 10 मुहर्रम को नहीं बुलाया। तो इसलिए मैं कहता हूं कि जमीयत उलमा इस्लाम जो है वो इस बिल की मुखालिफत करती है, और अगर कोई बजिद है कि हमने इसको पास करना है तो हम वॉकआउट करेंगे। बहुत शुक्रिया। आज सब तशरीफ रखें, पहले बिल तो आ जाए। पहले ऑनरेबल सेनेटर मुश्ताक साहब 2 मिनट से ज्यादा नहीं प्लीज। मिस्टर चेयरमैन बहुत शुक्रिया। सर आप तशरीफ रखें ना, बिल लाना मेरा काम है, वोट देना आपका काम है। मिस्टर जी, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। मैंने इस बिल के ऊपर जो सुबह मैंने पढ़ा, मैंने अपनी अमेंडमेंट्स भी जमा की हैं और मैं आपको मशकूर हूं कि आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया है। मिस्टर चेयरमैन, मैं इसकी मुखालफत कर रहा हूं। ये एक ऐसा बिल है 33 क्लॉजेस और 24 सफ़ात पर, जो सिर्फ पीटीआई के खिलाफ नहीं है, पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों के खिलाफ है, तमाम सियासी जमातों के खिलाफ है। और ये जमहूरियत के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा ये बिल। और नॉन इलेक्टेड फोर्सेस वो ये चाहते हैं कि पार्लियामेंट के जरिए से जमहूरियत की तदफीन की जाए। इस बिल के जरिए से जमहूरियत की तदफीन की जा रही है, इसलिए मैं इसकी मुखालफत कर रहा हूं। और मुझे ये हैरत है कि किस तरह एक हुकूमत ने अपनी इत्तेहादियों को भी एतमाद में नहीं लिया और ये बिल इंट्रोड्यूस कर दिया।
یہ بل آج آپ ایک پارٹی کو ٹارگٹ کر کے کر رہے ہیں، لیکن کل یہ پی ڈی ایم کے تمام جماعتوں کی گلے کا پندہ بنے گا. اس لیے میں اس کو مسترد کرتا ہوں، میں اس کے خلاف ہوں. آپ نے رولنگ دی ہے مسٹر چیئرمین میرے کہنے پر کہ اس کو کمیٹی کو بھیجیں گے. میں نے کوئی رولنگ نہیں دی، میں نے کہا میں ہاؤس کا سینس لیتا ہوں. مجھے آپ اپنے الفاظ میرے زبان پہ نہ دیں. تھینک یو سر، تشریف رکھیں. تھینک یو سر، تھینک یو، تشریف رکھیں پلیز. میری گزارش یہ ہے، میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں، پہلے ہاؤس سن لے چیئرمین کیا کہنا چاہتا ہے. مشتاق صاحب تشریف رکھیں. جب چیئرمین کہہ رہا ہے میں نے بات کرنی ہے تو آپ تشریف رکھیں پلیز. نہیں سنوں گا، تشریف رکھیں پلیز. تشریف رکھیں دوست محمد خان. دیکھیں اس پہ مفت میں آپ ایک بل روٹین میٹر تھا، بل لگانا. آج اجلاس اس لیے بلایا گیا تھا، میں کلیریفیکیشن اس لیے دے دوں کہ یہ میڈیا پہ بھی میں نے دیکھا، حیدری صاحب جیسے سینئر کون مشق فارمر ڈپٹی چیئرمین سینیٹر نے یہ کہا کہ آج آپ نے سیشن ویسے بلایا اس بل کے لیے. بل کے لیے بالکل نہیں تھا. سیشن اس لیے بلایا تھا کہ بزنس ایڈوائزری میں ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ ڈیز بھی پورے کرنے ہوتے ہیں تو چھٹی 2 دن سے 3 دن ہو جائیں تو 3 دن کاؤنٹ نہیں ہوتے ہیں. سارے پارلیمانی لیڈرز تھے، اس پہ یہ ڈیسیجن ہوا تھا. اب میری گزارش ہے کہ آپ سب چونکہ نہیں ہیں تو میں اس بل کو میں ڈراپ کرتا ہوں، حکومت کرے نہ کرے. تھینک یو جی. آگے چلیں گے. آرڈر نمبر 11 آنریبل سینیٹر مسٹر مرتضی جاوید عباسی منسٹر فار پارلیمنٹری افیئرز. پلیز موو آرڈر نمبر 11. On behalf of the Minister for Parliamentary Affairs to move that the bill to provide for management and regulation of Tosha Khana, the Tosha Khana Management and Regulation Bill 2023 as reported by the Standing Committee be taken into consideration at once. Is it opposed? No. کمیٹی سے آیا پھر بھی اپوز. چلے کرنے دیں جی. It has been moved that the bill to provide for the management and regulation of Tosha Khana, the Tosha Khana Management Regulation Bill 2023, as reported by the Standing Committee, be taken into consideration at once. Those who are in... جی سر آپ نے بل دیا، یہ گورنمنٹ کا بل ہے. آپ کا بل تو اب ہاؤس میں چل رہا ہے نا جی، وہ تو چلے گا. آپ کا ہے، ایک تنگی سب کا بھی ہے. Those who are in favor of the motion may say aye. Those against the motion may say no. I think the ayes have it, the motion is adopted. Second reading of the bill. The question is that clauses 2 to 7 do form part of the bill. Those who are in favor of it may say aye. Those against it may say no. I think the ayes have it, clause 2 to 7 stand part of the bill. ٹیلیفون پہ بات نہ کریں منظور کاکڑ صاحب. Clause 1, the preamble and the title of the bill. The question is that Clause 1, the preamble and the title do stand part of the bill. Those who are in favor of it may say aye. Those against it may say no. I think the ayes have it, Clause 1, the preamble and the title stand part of the bill. Order number 12. Honorable Mr. Murtaza Javed Abbasi, Minister for Parliamentary Affairs, on his behalf, Honorable Shahadat Tawan, Minister of State for Law. Please move order number 12. Sir, on behalf of the Minister for Parliamentary Affairs to move that the bill to provide for the management and regulation of the Tosha Khana Management and Regulation Bill 2023 be passed. Those who are in favor of the motion may say aye. Those against the motion may say no. I think the ayes have it, the motion is adopted and the bill stand passed. ووٹ تو نہیں کرانا نا. تھینک یو جی, سمجھ آ گئی ہے. جی جی پہلے ریگولر کر کے پھر چیف وپ صاحب سے پوچھتے ہیں. سر ہلا رہے ہیں ویسے آج میڈم بھی کچھ کہہ رہی ہیں. رانا صاحب کو اگر نیشنل اسمبلی سے نکلا ہوا ہے تو 7 تاریخ سے پہلے کرنا ہوگا, نہیں تو سینٹ تو چلے گی. تو آپ بالکل جی پھنسا ہوا ہے فرام نیشنل اسمبلی. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے جی. جو ایویشن کے بلز ہو رہے ہیں میڈم ابھی پہلے بل تو لے کرنے دیں, آپ خود ہی نہیں. آرڈر نمبر 13, خواجہ سعد رفیق, منسٹر فار ایویشن, آن ہز بیہاف آنریبل منسٹر آف اسٹیٹ فار لا. پلیز موو آرڈر نمبر 13. اس پہ بھی کوئی مسئلہ ہے جی؟
एक मिनट जी, मैं बताता हूँ, पहले तशरीफ रखें जी, जरूर, आपको कैसे नहीं देता अबड़ो साहब, थैंक यू ईमान साहब कुछ कहना है इस पे आपने तो बोले ना, हाँ वही है ना जी। अच्छा ठीक ठीक है। On behalf of Minister for Aviation to move that the bill to establish the Pakistan Airport Authority for better administration, operation, development of airports and air transport services. वो अब इस पे अमेंडमेंट तो नहीं हो रहा ना, ये बात क्यों? Airport Authority Bill 2023 as proposed by the National Assembly be taken into consideration at once. जी, ऑनरेबल यूसुफ रजा गिलानी, लीडर ऑफ आज अमेंडमेंट इसकी पार्लियामेंट्री लीडर पीपीपी। उस वक्त जब मैं प्राइम मिनिस्टर था, उस वक्त इस एयरपोर्ट का नाम बेनजीर भुट्टो शहीद के नाम पे ये था एयरपोर्ट, तो वो नाम भी आना चाहिए। सर ये तो गवर्नमेंट ने लाना है, मैं तो अब इस वक्त कर जी, ये बिल वो है ही नहीं सर, ये दूसरा बिल है सर, ये और बिल है सर, पाकिस्तान एयरपोर्ट्स बिल है सर। इज इट अपोज्ड? इज इट अपोज्ड? सर अभी बात तशरीफ रखें, देते हैं ना सर, तशरीफ रखें प्लीज। इस तरह नहीं, मैं आपको टाइम दूंगा जब आप, मैं बिल को तो पहले बिल तो ले कर रहा हूं, अभी इस पे पैसेज पे तो गया ही नहीं हूं ना मैं। अपड़ो साहब पहले मैं बिल पे आ तो जाऊं, आप क्यों नहीं इस बात को समझ रहे हैं? ओके जी, इज इट अपोज्ड? ओके जी, ऑर्डर नंबर 13 जी, कमेटी भेज दूं? नहीं जी, ओके। ऑर्डर नंबर 13 ख्वाजा साद रफीक, मिनिस्टर फॉर एविएशन, ऑन हिज बिहाफ ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर लॉ, प्लीज मूव ऑर्डर नंबर 13। On behalf of the Minister for Aviation to move that the bill to establish the Pakistan Airport Authority for better administration, operation, development of airports and air transport services in Pakistan, the Pakistan Airports Authority Bill 2023 as passed by the National Assembly be taken into consideration at once. Is it opposed? Okay. ठीक है जी, अपोज कर लिया ना सर, अरब जब बात नहीं होती। It has been moved that the bill to establish the Pakistan Airports Authority for better administration, operation and development of the airports and air transport service in Pakistan. The Pakistan Airports Authority Bill 2023 as passed by the National Assembly be taken into consideration at once. Those who are in favor of the motion may say aye. Those against the motion may say no. I think the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted. The second reading of the bill. Clauses 2 to 5. The question is that clauses 2 to 5 do form part of the bill. Those who are in favor of it may say aye. Those against it may say no. Let me put it again. Those who are in favor of it may say aye. Those against it may say no. I think the ayes have it. The ayes have clause 2 to 5 stand part of the bill. Clause 6. There is an amendment in clause 6 in the name of Honorable Senator Sana Jamali, Koda Babar, Danesh Kumar, Prince Ahmed Umar Ahmed Zai, Muhammad Abdul Qadir and Nasibullah Bazai. Who is going to move the amendment? Ji, Senator Koda Babar, please move the amendment. I, Senator Koda Babar, on behalf of Senator Sana Jamali, Danesh Kumar, Prince Ahmed Umar Ahmed Zai, Muhammad Abdul Qadir and Nasibullah Bazai to move that in the Pakistan Airports Authority Bill notice 2023 as passed by the National Assembly in clause 1 in paragraph F for the words 3 private members, the words 4 private members. I now put the amendment to the House. Those in favor of the amendment may say aye. Those against the amendment may say no. I think the ayes have it, the ayes have it. The amendment is adopted. तफसीर आप कर लेंगे इंशाल्लाह, बाद में भी देता हूं। The question is that clause 6 as amended do form part of the bill. Those who are in favor of it may say aye.
Those against it may say no. I think the ayes have it, the ayes have it. Clause 6 as amended stand part of the bill. Clauses 7 to 72. The question is that clauses 7 to 72 do form part of the bill. Those who are in favor of it may say aye. Those against it may say no. I think the ayes have it, the ayes have it. Clauses 7 to 72 stands part of the bill. Second reading of the bill. Clauses 2 to 72. The question is that clauses 2 to 72 do form part of the bill. Those who are in favor of it may say aye. Those against it may say no. I think the ayes have it, the ayes have it. Clauses 2 to 72 stand part of the bill. मैडम कड़े रहने से बात नहीं बनती, मैंने पहले भी समझा. तशरीफ रखें, जब आप मुझे कहें आपका माइक ऑन है मैं दे दूंगा. इस तरह नहीं होता, जो कड़े रहेंगे मैं जो टाइम दे नहीं होगा. मैडम प्लीज सिट डाउन, प्लीज. Thank you. I now put the schedule to the vote of the House. There is no amendment in schedule. The question is that schedule do form part of the bill. Those who are in favor of it may say aye. Those against it may say no. I think the ayes have it, the ayes have it. Schedule stand part of the bill. Clause 1, the preamble and the title. The question is that clause 1, the preamble and the title do stand part of the bill. Those who are in favor of it may say aye. Those against it may say no. Those against it may say no. I think the ayes have it. The Pakistan Airports Authority for better administration, operation and development of airports and air transport services in Pakistan. The Pakistan Airports Authority Bill 2023 be passed. Those who are in favor of the motion may say aye. Aye. Those against the motion may say no. I think the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted and the bill stands passed. Order number 15. तो है नहीं, सच्ची बात यह है. नेशनल असेंबली की अपोजिशन इस वक्त अमलन मौजूद नहीं है और वो आप ये नहीं कह सकते कि उसको प्रॉपर विट किया